ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں سایہ فگر رہتی ہے، اس کی چند شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکی ہوئی ہیں، ان پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر میرے صحن میں گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کی یہ حرکت بڑی تکلیف دیتی ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کیا کرے۔ غریبوں کے غمگسار آقا نے اس غیر اخلاقی رویے پر تعجب اور افسوس کا اظہار فرمایا اور اس پڑوسی کو بلایا، وہ دراصل منافق تھا۔ آپ نے فرمایا، بھائی میرے ساتھ ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس درخت کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا رسول اللہ کی ساری خدائی کا مالک ہے۔ بہانہ بناتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، اس لیے میری معذرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسی مجلس رسول میں ایک صحابی بھی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے کر اس تنگ دست بھائی کو دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟ قربان جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو مجھے لے دے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور اسے بلایا، ارے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا، اچھا منہ سے بول، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور یہ ایک کھجور کا درخت لے لے۔ صحابی کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ انہوں نے اس کے سودے پر غور کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک وعدے کا احساس کیا تو جنت کے ایک درخت کے بدلے پورا باغ دینے پر رضامند ہو گئے۔ اس سے کہا، پکے ہو، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ کہا، میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا، مجھے ایک درخت کے بدلے آنکھوں کے سامنے 600 کھجور کے درختوں پر مشتمل پورا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ اس صحابی نے جنت کے ایک درخت کے بدلے پورا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور اپنے ایک ضرورت مند مومن بھائی کے لیے منظور کر لیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ درخت آپ کے لیے خرید لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بڑے خوش ہو گئے اور وہ صحابی باغ کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہ ہوئے اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے اور باغ کا جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی سے سودا کر لیا ہے۔ اپنی بیوی کو آواز دی، باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کر آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی سوال جواب کرنے کی بجائے بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا، تم نے بہت خوبصورت سودا کیا، کیا تربیت تھی! سبحان اللہ! ان صحابیات کے ایمان اور اعلیٰ جذبوں کو سلام۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس درخت کے بدلے ایک سودا کیا ہے۔ فرمایا، کیسا سودا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا باغ دے دیا اور آپ کی خواہش پر وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرط مسرت میں فرمایا، پھر سن، میرا سودا بھی بدل گیا ہے، اور فرمایا، میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک
محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب حضرت وہ صحابی فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت کے کھجور کے 1,00,000 درخت اس صحابی کی جنازہ کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، رضی اللہ ورضوا عنہ۔